Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon. ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد سامعین ذی احتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ تمام دوست احباب نو معلوم ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج جمعۃ المبارک دا دن ہے اور آج ماہ محرم الحرام دی 23 تاریخ ہو چکی ہے۔ تو میں قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا کرو خالق کائنات اس آیت مبارکہ دے تحت مینوں حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے، تانوں اور مینوں سنا کے اس تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، قرآن مجید دے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تسی اپنی زبان دے وچوں اپنے پیارے غلاماں نو فرما دیو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ تعالی دے نال محبت کرنا چاہندے جے تو فتبعونی، تے آؤ پیارے محبوب دی پیروی شروع کر دیو، آؤ پیارے محبوب دی پیروی اتباع شروع کر دیو۔ یعنی اس گل تو سانو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر اسی اللہ رب العزت دی ذات تک پہنچنا چاہنے ہاں تو سانو پیارے محبوب دی گلی دے وچوں گزر کے جانا پوے گا، پیارے محبوب دی گلی دے وچوں دی گزر کے پھر ہی جانا پوے گا، پھر ہی سانو رستہ ملے گا کہ اسی اللہ رب العزت تک کس طریقے پہنچنا ہے۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ تعالیٰ دے نال محبت کرنا چاہندے جے فتبعونی، تو آؤ پھر میرے پیارے محبوب دی پیروی شروع کر دیو، اتباع شروع کر دیو۔ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تانوں اپنا محبوب بندہ بنا لوے گا، پھر اللہ بھی تانوں کی کرے گا؟ اپنا پیارا محبوب بندہ بنا لوے گا۔ اتھے گل ختم نہیں ہوئی، یا رب العالمین اسی تینوں اپنا محبوب بناونا چاہنے ہاں، تیرے نال محبت کرنا چاہنے ہاں، تو سانو حکم فرمایا فتبعونی کہ تسی میرے محبوب دی پیروی کرو، تو یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تواڈے نال محبت کرنا شروع کر دے گا۔ مالک جدوں تو محبت کرے گا سانو کیویں پتہ چلے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تواڈے سارے گناہاں نو معاف فرما دیواں گا، میں تواڈے سارے گناہاں نو کی کراں گا؟ معاف فرما دیواں گا۔ نال ہی فرما دیتا واللہ غفور الرحیم، میں او ذات ہاں، میں بخشن والی بھی ہاں اور رحم فرمان والی بھی ہاں۔ خالق کائنات نے بند کر دیتی، فرمایا اگر میرے بوئے تک آنا چاہندے جے تو فتبعونی، میرے محبوب دے دروازے تے تانوں آنا پوے گا۔ تو آؤ میرا ویر، اج اس ہستی دا ذکر خیر کرنا چاہنے ہاں جس پاک ہستی نے اپنا ملک شام چھوڑ کے اللہ نو ملن واسطے پیارے محبوب دے دروازے تے آئے، پھر اللہ رب العزت دے پیارے محبوب نے بھی اتنیاں عزتاں عطا کر دیتیاں، آج 1400 سال بعد بھی اس ختم نبوت دے ممبر دوتے بیٹھ کے انہاں پاک ہستیاں دا ذکر ہو رہا ہے، انہاں پاک ہستیاں دا کی ہو رہا ہے؟ ذکر ہو رہا ہے۔ انہاں پاک ہستیاں دے وچوں ایک ہستی دا نام جس نو حضرت بلال حبشی کہا جاندا ہے، جس نو حضرت بلال حبشی کہا جاندا ہے۔ کتھے ملک شام، کتھے حبشہ چھوڑیا، کی سی؟ صرف محبوب دی پیروی چاہی دیا، فتبعونی، محبوب دی اتباع جانا چاہنا۔ آؤ میرا ویر، آج اس پاک ہستی نو ہی اسی انہاں چند منٹاں دے اندر خراج عقیدت پیش کریں گے، کیونکہ 20 محرم الحرام اس پاک ہستی دا یوم وصال ہے۔ 20 محرم الحرام اس پاک ہستی دا یوم وصال ہے۔ اس وجہ تو ہی اج میں موقع دی مناسبت دے مطابق ہی، تاریخ دے مطابق ہی اج میں موضوع چنیا کہ اس پاک ہستی نو بھی خراج عقیدت پیش کیتا جائے، جس پاک ہستی نے اپنا گھر نہیں دیکھیا، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے حضور دی غلامی دے اندر فنا کر دیتا ہے۔
حضور دی غلامی دے اندر آ چکیا ہے۔ آؤ میرا ویر انہاں پاک ہستیاں دے وچوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ دی خریداری تو لے کے میں آپ دے وصال تک جانا چاہواں گا، تہاڈا ساتھ چاہیدا ہے انشاءاللہ العزیز۔ میں چند منٹاں دے اندر ہی میں آپ نو حضرت بلال حبشی دے عشق دے اندر مستانا چاہنا وا، حضرت بلال حبشی دے عشق دے اندر تانوں گم کرنا چاہنا کہ انہاں پاک ہستیاں نے محبوب دے نال کس طریقے عشق کیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکے دے اندر آئے، وکدیاں وکاؤندیاں مکے دے اندر پہنچے نے۔ حضرت بلال حبشی فرماندے نے مینوں کدی بھیڈاں دے نال کھڑوا کے ویچ دتا جاندا سی، مینوں کدی گاواں دے نال کھڑوا کے ویچ دتا جاندا سی، مینوں کدی اونٹاں دے نال کھڑیا کر کے ویچ دتا جاندا سی۔ اے محبوب میں تیری غلامی دے تے کیوں نہ ناز کراں کہ جدوں تو خریدیا پھر مینوں انمول ہی کر چھڈیا۔ جب تک بکے نہ تھے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔ جب تک بکے نہ تھے تو پھر ایتھے آ کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مکے دی منڈی دے اندر وکے۔ عبداللہ بن جدعان کتاباں چ نام آندا ہے، اس نے خریدیا، خرید کے اپنے گھر دے اندر لے آیا، پوچھ رہا ہے او تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگے جی میرا نام بلال ہے، میں حبشہ دے رہن والا۔ کہنے لگے غلامی دے طریقہ کار پتہ نہیں؟ پتہ ہے غلاماں دی کی کم کاج ہوندے نے؟ کہنے لگے جی حضور مینوں پتہ ہے آقا، میں غلام ابن غلام ہاں، میرا باپ بھی غلام ہے، میں بھی غلام ہاں، میرا دادا بھی غلام سی، اسی نسل در نسل اسی غلامیاں ہی کر دے آ رہے ہیں، تسی ان دلوں پریشان نہ ہوو، مینوں جو کم کہو گے میں وہی کرن واسطے تیار ہاں، جو کم کہو گے۔ عبداللہ بن جدعان اپنے گھر دے اندر لے کے آ گیا۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن جدعان کہنے لگا بلال جی آقا، کیونکہ اس وقت جنہ نے عرب دے حالات پڑھے نے انہوں نے پتہ ہوئے گا میرے دوستو، اس وقت او حالات سن عرب دے کہ اگر آقا دی جتی تپے پئی ہے نا، اسی کسے غلام نے چک کے چھاویں کر دیتی پھر بھی انہوں چھتر پہنے سن بھی تو جتی چکی کیوں ہوا۔ ایسے حالات سن، ایسے غلاماں نو تکلیفاں دتیاں جاندیاں سن۔ تے عبداللہ بن جدعان کہنے لگا بلال میرے اونٹ چارنے بین گے، میرے اونٹ چارنے بین گے۔ کہنے لگا جی کوئی مسئلہ نہیں، آپا اونٹ چار لواں گے، آپا اونٹ چار لواں گے۔ اج بھی بندہ ناچیز نے انہاں گناہگار اکھاں دے نال دیکھیا ہے، عرب دی تپ دی ریت دوتے حبشیاں نو اج بھی میں اونٹ چراندیاں دیکھیا ہے، دیکھیا ہے حبشیاں نو بھی اونٹ نالے چار دینے۔ خدا دی قسمیں نالے ایسی اللہ دی حمد بیان کر دینے تے دل کردہ ہے بس بیٹھ کے سن ہی جائیے۔ ایسی پیاری آواز اللہ رب العزت نے نا حبشیاں نو عطا کیتی ہوندی۔ قرآن مجید پڑھ دینے تو قرآن مجید پڑھن دی حد ہی مکا دیندے نے، اگر حضور دی تعریف بیان کر دینے، نعت پڑھ دینے تو پھر بھی کمال پڑھ دینے۔ آؤ میرا ویر، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ڈیوٹی لگا دیتی گئی۔ عبداللہ بن جدعان کہنے لگا چلو بلال میرے چل کے اونٹ چرا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سارا دن عرب دی تپدی ریت دوتے اونٹ چار دینے، اونٹ چار دینے، نالے گن گنان دینے، دنیا دارے دن نغمے گان دینے۔ ایک دن آپ نغمے گا رہے سن، آواز پتھران دے وچوں ٹکران دیا ہویا فرشتیاں دے کناں تک پہنچ گئی۔ فرشتیاں نے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی، اے ساڈے خالق، اے ساڈے مالک، اے ساڈے پاک پروردگار، اے سانو آواز بڑی پیاری لگ دی ہے، سانو یہ آواز بڑی خوبصورت لگ دی ہے، اے سانو آواز بڑی پیاری لگ دی ہے، مالک کتے انہیں زبان نو پھیر دے، اے تیری حمد بیان کرن لگ پوے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فرشتوں پریشان نہ ہویا جے، چند دن صبر کریا جے، چند مہینے صبر کریا جے، یہی عرب دی سرزمین ہوے گی، یہی تپدیاں ریتاں ہون گیا، یہی زمین
ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਬਿਲਾਲ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹੀ ਬਿਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਨਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਜ਼ੂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਇਸਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ महबूब ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਿਬਰਿਆਈ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ایک دن وقت آ لین دو۔ عبداللہ بن جدان بڑا ظالم سی اور عرب دے اندر سب نالوں زیادہ غلام اس سے کول سن، بہت غلام سن اندے کول، بڑا وسیع اس سے کاروبار سن، بڑا وسیع رقبہ سی۔ عبداللہ بن جدان دن نو حضرت بلال حبشی کو اونٹ چرواندا ہے، رات نو جوان دی بوری بھر کے ذمے لا دیندا ہے، لے بھی بیٹھ کے بلال انہاں نو پیس تے مینوں صبح آٹا چاہیدا ہے، مینوں صبح کی چاہیدا ہے؟ آٹا چاہیدا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آپ دی صحت بڑی ناساز ہو گئی، لیکن ڈیوٹی سی کہ بھی یہ جو بھی پینے نے بچیاں نو سمجھان واسطے گندم بھی پینی ہے، یہ بوری پوری پینی بھی ہے۔ تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نالے آپ چکی دے قریب بیٹھے نے، نالے زارو قطار روئی جا رہے ہیں، نالے زارو قطار کی کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں۔ کیوں؟ بخار دی حالت ہے، صحت کمزور ہے، تو آپ بیمار سن تے ادھروں ہی میرے کریم آقا دا بھی گزر ہو گیا، کریم آقا دا بھی گزر ہو گیا۔ کریم آقا نے دستک دیتی، بلال پوچھن لگا جی کون جے؟ کہنے لگے بھی تینوں خیر ہے، کیوں پیا رونا ہے؟ کہنے لگے جی دروازہ کھلا ہے، آجو اندر لنگ آؤ، دروازہ کھلے آئیے، آجو اندر لنگ آؤ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جدو حضرت بلال حبشی دے قریب گئے کی دیکھ دینے؟ کریم آقا نے آپ نے نبض پکڑی، دیکھا بڑا شدید بخار ہے۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا بلال او تو ذرا سیڈ تے ہو جا، اج میں تیرے حصے دی گندم پی دینا وا، تیرے حصے دے میں جو پی دینا وا، میں آٹا بڑا دینا وا۔ بلال کہنے لگا نانا سونیو اج کسے دا کوئی کام نہیں کردا، تسی میرا کام کتھوں کرو گے؟ اج میرا آقا میری نہیں سندا، میرے یار میری نہیں سن دے، اب باقی غلام میری نہیں سن دے، لہذا تسی کتھوں سنو گے؟ بلال نو حالی اے نہیں سی پتا اے او سونا ہے جنو رحمت للعالمین کیا جاندا ہے، جنو رحمت للعالمین کیا جاندا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اتنی گل سن کے جدو چل پے نے واپسی ہون لگی، بلال پیچھو کہنے لگا میں کیا سینا، میرے کوئی بھی مداوا نہیں بنے گا، میری کون گل سنے گا؟ میں ایک حبشی غلام ہاں، میری کون سنن والا ہے؟ کریم آقا خاموشی نال چل دے گئے نے، آپ گھر دے اندر پہنچے نے، جا کے کریم آقا نے دودھ دا پیالہ ایک گرم لیا، نال چند ایک کھجورا لیا نے۔ کریم آقا واپس آ گئے، آ کے کہنے لگے اے پیارے غلام لے بلال آ کھجورا بھی کھا لا، نالے دودھ بھی پی لا۔ کریم آقا نے دودھ پیش کیتا، اور میں صدقے جاواں رحمت للعالمین نبی تو، میں صدقے جاواں خاتم النبیین نبی تو، اور جڑا نبی اگر قربانیاں دین تے آوے، اگر قربان ہون تے آوے تے پھر بلال ورگے کالے رنگ دوتے بھی قربان ہو جاندا ہے۔ میں صدقے جاواں کریم آقا نے دودھ دا پیالہ دیتا، نالے کھجوراں دیتیاں نے۔ حضرت بلال حبشی نے کھجوراں تناول فرمائیاں، نال دودھ پیتا۔ کریم آقا نے سلا دیتا، آپ نے اتے کمبل اوڑ دیتا، فرمایا بلال تو ایتھے لیٹ جا، آج تیرے حصے دا کم میں ہی کراں گا۔
اج کم میں کراں گا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے جو پینے شروع کر دیتے، جبریل امین روح القدس سدرۃ المنتہا تے تڑپ اٹھے، کہنے لگے یا رب العالمین اج مینوں اجازت دے، اج تیرا پیارا محبوب ایک غلام دی بہ کے خدمت پیا کردا ہے، اج مینوں اجازت دے، اج تیری محبوب دی جگہ دوتے میں قربانی دینا چاہنا وا، میں جا کے خدمت کرنا چاہنا وا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری رات چکی چلان دے رہے، جبریل امین قریب بیٹھے رہے، میں کتاب دے اندر پڑھے آئے جبریل امین بیٹھ کے چکی چلا رہے نے، کریم آقا گندم ڈال رہے نے، کریم آقا جو پہ پاندے نے، ایدہ غلامہ دیا خدمتہ پہیا ہوندیا نے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات نہیں، دو راتاں نہیں، 3 راتاں میرے کریم آقا اسے طریقے ہی آپ دودھ بھی لے کے جاندے نے، کھجورہ بھی لے کے جاندے نے، نالے اس غلام دی چکی بھی چلا کے آندے نے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سارا معاجرہ دیکھ رہے نے، یہ ہے کون سونا ہے، ایک کیڑا سونا ہے جیڑا آج میرے مداوا بنیا ہویا ہے، میری خدمت پیا کردہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا بلال حبشی دی طبیعت آپ دی ساتھ دین لگ گئی، خود کم کرن لگ پئے، اور آپ دا ایک یار بیلی بن گیا جس کا نام کتاباں والے لکھ دینے، او بھی عبداللہ بن جدان دا غلام سی جس کا نام عمار بن یاسر سی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسلمان سن، لیکن عبداللہ بن جدان نو حالی اس گل دا نہیں سی پتا ہے، مسلمان سن عمار بن یاسر لیکن پتا نہیں سی، لیکن آپ کہندے سن اللہ احد و رسولہ احمد، اللہ ایک ہے اور سادہ رسول احمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نعرے مار دے سن۔ ایک دن نا عبداللہ بن جدان نے باقی غلامہ نے مل کے عمار بن یاسر نو ماریا، بہت ماریا، مار کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کمرے دے اندر آ کے تکا دے دیتا۔ حضرت بلال اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگے عمار کی ہویا ہی؟ کہنے لگے یار میں کہنا اللہ ایک ہے، میں کہنا اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال فرمان لگے یار چھتر کھانے لی گلاں تو آپ کردا ہے، چھتر کھانے لی گلاں تو آپ کردا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیویں؟ انہوں نے کہا جی 365 دن نے سال دے اندر، کہنا ادھا ہی ہے جی؟ عمار بن یاسر کہنے لگے ہاں جی ادھا ہی ہے۔ تو کہندے جی پھر 360 بت جڑے اتنے خانے کعبے دے اندر پے نے، انہاں دے کول پورے سال دے دناں دے ہر دن دا ایک بوتا، انہاں کول پورا سال سنبھال کے نہیں چلایا جاندہ، ایک خدا کولو کیویں چل سکدا ہے؟ ایک خدا کولو یہ سارا نظام کیویں چل سکدا ہے؟ عمار بن یاسر کہنے لگے بلال یار ایدہ نہیں کہی دا، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ حضرت بلال کہنے لگے یار تینوں کہنے دسیا ہے، تینوں کہنے دسیا ہے، ذرا دس گا اور تینوں کہنے دسیا ہے بھی اللہ ایک کا؟ میں تفصیل سے نہیں جا رہا تھے، بہت بڑی گفتگو ہے۔ تو پوچھا گیا بھی تینوں کہنے دسیا اللہ ایک کے؟ وہ کہندے جڑا سونا جے اپنے دروازے دے سامنے دی نہیں لنگدا انہیں دسیا اللہ ایک کے، انہیں دسیا اللہ ایک کے۔ کہندے یار جے ایڈا ہی سونا ہے نا پھر وہ سونا کدی جھوٹ نہیں بول سکتا، میں بھی کہنا پھر اللہ ایک ہی ہے، پھر وہ سونا جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ وہ صادق بھی ہے امین بھی ہے۔ آؤ جندے واسطے قرآن مجید اترے، اللہ رب العزت نے اس اپنے پیارے محبوب دے امین لقب دی وجہ کر کے پورے مکہ شہر نو امین دا نام دے دیتا۔ آؤ قرآن مجید اٹھا کے دیکھو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان مینوں اس امین شہر دی بھی قسم ہے جس شہر دے اندر میرا امین پیا وسدا ہے، جس شہر دے اندر میرا امین پیا وسدا ہے، مینوں اس شہر دی بھی قسم ہے۔
اور میرا ویر قصہ مختصر، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی ایستا ایستا اسلام دی تڑپ شروع ہو گئی، اسلام دے نال محبت شروع ہو گئی۔ اللہ ایک کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا چہرہ دا پہلے ہی دیکھ لیا سی نا، تائیوں تا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو کسے نے سوال کیتا، اے بلال تو کریم آقا دا کی دے کے اسلام قبول کیتا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، او لوگوں سن لو، او کسے نے پتھرانو کلمہ پڑھ دیاں دے کے کلمہ پڑھیا ہے، کسے نے درختانو چل دیاں دے کے کلمہ پڑھیا ہے، او کسے نے پتھرانو کلمہ پڑھ دیاں دے کے کلمہ پڑھیا ہے، کسے نے سورج مڑ دیاں دے کے کلمہ پڑھیا ہے، کسے نو چند دو ٹکڑے ہوندیاں دے کے کلمہ پڑھیا ہے۔ اور لوگوں سن لو، میں او بلال جنہیں کریم آقا دا مکھ دے کے کلمہ پڑھیا ہے، جنہیں کریم آقا دا مکھ دے کے کلمہ پڑھیا ہے۔ کوئی معجزہ نہیں دیکھیا، کوئی معجزہ نہیں دیکھا، بس کریم آقا دا مکھ تکیا ہے تے بس جی مینوں کلمہ پڑھا دیو۔